أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. حضرات محترم، اس سورت کی عزت و شرف جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ آپ کے سامنے عرض کی تھی. اللہ مالک اس سورت کا آغاز قسم اٹھا کے اپنی عزت والی کتاب کی شہادت دے رہے ہیں. قاف والقرآن المجید، مجھے اس عزت والے قرآن کی قسم ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ ان لوگوں نے بڑا ہی تعجب کیا اس بات پہ ان جاءهم منذر منهم کہ انہی کے اندر سے ایک ڈرانے والا آ گیا. فقال الذين كفروا هذا شيء عجيب، جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے، یہ کل تک تو ہمارے ساتھ اسی طرح تھا، آج رسول کیسے بن گیا. یعنی قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ بڑا ہی تعجب کیا کہ اگر اللہ نے کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو فرشتہ بھیجتا. یہ ہمیں کے اندر سے ہمیں جیسا ایک انسان کس طرح رسول بن گیا. یہ وہ تعجب تھا جو اللہ رب العزت قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں کہ کفار مکہ نے یہ تعجب کیا کہ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرانے والے، حق بات پہنچانے والے، ان کی پیدائش کا زندگی کا مقصد بتانے والے تھے. انہوں نے ان باتوں پہ پھر یہ بات آپ نے کہی کہ ایک دن آئے گا جب تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. انہوں نے اس بات پہ بڑا تعجب کیا اور کہنے لگے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر کے مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں گے، ہمارا جسم مٹی کا حصہ بن جائے گا. بلکہ یہ یاد رکھیں، جس طرح کوئی جانور چارہ کھاتا ہے تو وہ چارہ ختم ہو کے نابود ہو جاتا ہے، اس کے پیٹ میں چل کے فضلہ بن جاتا ہے. اسی طرح جب ایک میت کو ہم زمین کے اندر دفن کرتے ہیں، مٹی اس کے جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سلبی ہڈی، جسے راٹھ کی ہڈی کہتے ہیں، جو انسان کی کگوڑ کی ہڈی کے بالکل نیچے 3 سائڈوں کی ہڈی ہوتی ہے، کہا اس کے علاوہ زمین ہر چیز کو کھا جاتی ہے. یہ وہ ہڈی ہے جس سے اللہ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے گا. تو یہ تعجب کرنے لگے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر کے مٹی کے ساتھ مل جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا لٹائے جائیں گے؟ یہ تو بہت دور کی بات کر رہے ہو، کیسے ممکن ہے؟ کیا مٹی کے اندر ہمارے اعضاء جو مل چکے ہوں گے انہیں الگ کیسے کیا جائے گا؟ کیسے ڈھونڈیں گے کہ فلاں بندے کی میت کے یہ اعضاء ہیں؟ اس کے کئی جواب ہیں. ایک تو اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ دیا،
قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں جو کچھ تمہاری جسم سے زمین نے کھایا، جو کم کیا ہمیں پتا ہے، وہ کہاں کہاں پڑا ہوا ہے ہمیں علم ہے۔ صرف علم ہی نہیں ہے، وعندنا کتاب حفیظ، ایک محفوظ کتاب کے اندر ہم نے درج کیا ہوا ہے۔ انسان پیدا ہونے سے پہلے، بلکہ سارے انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے، انسان نے کب پیدا ہونا، کہاں پیدا ہونا، کہاں کہاں رہنا، کیا کیا رزق کھانا، کہاں مرنا اور کیسے اٹھایا جانا، یہ اللہ نے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھ دیا ہے، اور وہ کتاب محفوظ ہے اللہ کے پاس۔ اور دوسرا، پریکٹیکلی دنیا میں ایک دفعہ جواب اللہ نے اس کا دیا تھا۔ ایک شخص جو انتہائی گناہگار تھا، بڑی خباثتیں اپنی زندگی میں کی، جب موت کا وقت آیا تو بہت خوف زدہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا۔ اپنے بچوں کو بلایا اور اپنے ارد گرد بٹھا کے کہنے لگا، میری ایک نصیحت ہے، میں ایسی خطائیں کی ہوئی ہیں کہ میں اللہ رب العزت کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس طرح کرنا، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ لگا دینا، جلانا، جب اس کی راکھ بن جائے تو راکھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لینا، ایک تو سمندر میں بہا دینا، اور دوسرا جس دن تیز آندھی آئے اس آندھی میں اڑا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ میرا بندہ واپس دو۔ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی اڑاتی ہے۔ اللہ نے کہا میری واپس کرو، اسی طرح دریا کو حکم دیا وہ بھی واپس کرے۔ تو اللہ رب العزت کا حکم، اس کے سامنے انسان کے علاوہ ہر چیز جو ہے اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ کھڑی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ جب انہیں اکٹھا کر کے اللہ نے اپنی بارگاہ میں اسے کھڑا کیا تو کہا، اے میرے بندے ایسا کیوں کیا تھا؟ کہا، اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اللہ مالک نے وہ جلی ہوئی لاش، اس کی بنی ہوئی راکھ، اور وہ جو ہوا میں اڑ گئی تھی اور دریا میں بکھر گئی تھی، اللہ نے یہ سارا کچھ دنیا والوں کو بتایا اپنے نبیوں کے زبان سے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، زمین نے تم میں سے جو کچھ کم کیا ہے میں جانتا ہوں، اور میں ایک کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ تم حق کو جھٹلاتے ہو، لما جاءہم، جب وہ تمہارے پاس آ چکا، فہم فی امر مریج، حقیقتاً تعجب والی بات یہ ہے کہ تم حق کو پہچاننے اور سارا کچھ دیکھنے، دلائل سننے کے باوجود تم حق کو جھٹلا رہے ہو۔ اصل تعجب یہ نہیں ہے کہ مردے کیسے زندہ کروں گا، اصل تعجب یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنا رسول تمہیں میں سے پیدا کیا ہے، اصل تعجب والی بات یہ ہے کہ حق بات کو سننے کے باوجود تم قبول نہیں کر رہے، اسے جھٹلا رہے ہو۔ حقیقتاً دنیا کا سب سے بڑا تعجب یہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہم تکبر، غرور، فرعونیت اسے سمجھتے ہیں، کوئی بڑا ظالم حکمران ہے یا کسی کے پاس قوت و طاقت ہے، وہ بڑا ظلم کرتا ہے، وہ اس طرح انہیں ہم بات کہتے ہیں، یہ بڑا فرعون ہے، یہ بڑا متکبر ہے۔ حقیقتاً متکبر وہ ہے جس کے سامنے حق بات پیش کی جائے وہ اسے قبول نہیں کرتا، اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے۔ یہ سب سے بڑا متعجب اور
تکبر کرنے والا انسان ہے۔ اللہ رب العزت ایسی خباثت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا طریقہ آ جائے تو ہمیں ساری باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، یہی ہمارے لیے خیر کا سبب بننے والی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا رستہ ہماری ذلت کا ہے، اللہ اس ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر